أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. میں اسکرین نکالوں آپ کے لیے. اس کو شیئر کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا، اتفاق سے آیات بھی ساری آ گئی ہیں اس کی خانہ کعبہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے گھر کو یعنی اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو لوگوں کے مثابت کا معنی دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ثواب حاصل کرنے کی جگہ، دوسرا اس کا معنی لوگوں کے آنے جانے کی جگہ، لوگوں کے لیے برکت کی جگہ. ہم نے گھر کو ثواب کی جگہ قرار دیے، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ قرار دیے، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور جب تم خانہ کعبہ میں آؤ طواف کرو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو؟ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو. مقام ابراہیم کو مصلی قرار دو، یعنی نماز پڑھو. مصلی صلاۃ سے نکلا ہے، نماز سے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد رکھو یہ جو خانہ کعبہ ہے کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. وَعَهِدْنَا، ہم نے حکم دیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم کو، وَإِسماعیل کو، کیا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، کہ ہمارے گھر کو پاک کرو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والے کے لیے اس گھر کو پاک کرو. اب یہ خانہ کعبہ، اس کی ایک داستان ہے، حضرت ابراہیم سے جڑی ہوئی ہے. اس طرح ہوا کہ حضرت ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ امتحانات دیے ہیں. پہلا امتحان ان کا یہ تھا کہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو خداوند تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو اولاد دی. کس کے ذریعے؟ اسماعیل کے ذریعے ان کو اولاد. اب خدا کی طرف سے آرڈر ہوا کہ آپ اپنی اولاد کو اپنے آپ سے دور کریں اور جو ہے کسی جو ہے دور کریں اور خانہ کعبہ کے پاس بسائیں. ایک روایت یہ. دوسری روایت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت سارہ تھوڑی سی سخت مزاج تھی، جو ان کی پہلی بیوی تھی. جب ہاجرہ کے یہاں اولاد ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس بچے اور اس بیوی کو اپنی کو یہاں سے لے جاؤ. تو پھر حضرت ابراہیم وہاں سے لے آئے. ایک یہ کہ خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے آپ سے جدا کریں. تو کیا وہ حضرت ابراہیم بیٹے کو لے آئے، لا کر کے خانہ کعبہ کے پاس رکھ دیے. اور سارا کا آرڈر یہ تھا کہ آپ جب اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو آپ نے گھوڑے سے نیچے نہیں اترنا. حضرت ابراہیم آیا، بچے کو رکھا، زوجہ کو وہاں چھوڑا اور گھوڑے سے نیچے نہیں اترا. یعنی اتنے فرمانبردار تھے اپنی زوجہ کے. یہ بھی ایک درس ہے کہ جو ہے انسان کو اگر زوجہ اچھی ہو، نیک ہو، مخلص ہو تو انسان کو اس کی فرمانبردار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، وفادار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں انسان کی مردانگی میں کوئی حرف نہیں آتا کہ انسان کہ میں مرد ہوں لہٰذا میں نے عورت کی بات نہیں ماننی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عورت وہ کس طرح ڈیل کرتی ہے. اگر عورت نیک ہے، اچھی ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے تو آپ کو بھی چاہیے مقابلے میں اچھا نیکی کا سلوک ہونا چاہیے. اب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑ کے چلے گئے اور جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے آواز دی کہ آپ جا رہے ہیں، ہمارے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلی تھی جس میں
کھانا وغیرہ تھا وہ چھوڑا کس کے لیے؟ حضرت ہاجرہ کے لیے۔ اب وہ پانی تھا وہ ختم ہو گیا کچھ دنوں بعد، تو حضرت ہاجرہ پیاس لگی ان کو، تو وہ برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی اثنا میں دیکھا کہ بچہ ان کے پیاس سے تڑپ رہا، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو انہوں نے دوڑنا شروع کیا تاکہ بچے کے لیے پانی تلاش کریں۔ وہ صفا کی پہاڑی پر جاتی تھی، پھر دیکھتی تھی کہ پانی دکھائی دے، پھر مروہ کی پہاڑی پر جاتی تھی، اس طرح 7 چکر انہوں نے لگائے صفا اور مروہ کے درمیان، اور ان کے 7 چکر کو خداوند تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے واجب قرار دیے کہ ان کی سنت ادا کرتے ہوئے 7 چکر وہ لگائیں۔ اب وہ دوبارہ جب آئی ہیں مروہ پر تو انہوں نے دیکھا، وہ ان کے ذہن میں ایک پانی کی تلاش بھی تھی، دوسرا اپنے بیٹے کا خیال بھی تھا، ایک نگاہ دوڑاتی تھی بیٹے کی طرف، ایک نگاہ دوڑاتی تھی پانی کی تلاش کے لیے۔ تو اسی اثنا میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے نے پاؤں رگڑے اور پانی وہاں سے نکلا ہے، پانی وہاں سے نکلا ہے، اور اتنا زور سے پانی آیا کہ وہ گھبرا گئی کہ کہیں نہ ہو یہ پانی سیلاب کی صورت اختیار کرے، تو وہاں پر اس پانی کو انہوں نے کہا زمزم رک جا، شاید یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے زمزم رک جا، تو وہ پانی وہاں پر رک گیا، اور حضرت اسماعیل اور ہاجرہ یہاں رہنے لگی۔ اب پرانے زمانے میں عرب میں رواج تھا کہ کہیں پانی کو چیک کرنا ہو، آپ دور سے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں پانی ہے، تو اس کے لیے ہوتا تھا کہ یہ دوپہر کو جب سورج چڑھ جائے یہ دیکھا جاتا تھا کہ پرندے کہاں پر ہیں، کون سی جگہ پر منڈلا رہے ہیں، تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ جہاں جس فضا میں پرندے منڈلا رہے ہیں اسی فضا کے نیچے پانی ہوگا۔ تو کیا ہے، انہوں نے ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، ان کو پانی کی تلاش تھی، انہوں نے دیکھا کہ پرندے یہاں منڈلا رہے ہیں، قریب آئے ہیں، آ کر کے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے، اور ایک خاتون ایک بچہ، انہوں نے اجازت لی کس سے؟ حضرت ہاجرہ سے، تو پانی ملا ان کو۔ اب انہوں نے درخواست کی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہیں ٹھہر جائیں، اور اس جو قبیلہ تھا جو وہاں پر آیا تھا گروپ کی صورت میں، اس کا نام جرمیان تھا، قبیلہ جرمیان، وہاں پر وہ ٹھہر گئے۔ اب جو مکہ کے لوگ ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک یا اس قبیلے کی اولاد ہے، ایک جو حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، ہمارے پیغمبر حضرت اسماعیل کی اولاد میں تھے، اور یہاں پر وہ قیام ہوا اس قبیلے کا، پھر حضرت اسماعیل نے اس قبیلے سے شادی کر لی، اور شادی کی حضرت اسماعیل نے، اور حضرت ابراہیم کو اس طرف سے یاد نے ستایا، بیٹے کی یاد نے، تو ہاجرہ اس سے سارا سے اجازت لی، اجازت لینے کے بعد آگے مکے، سارا نے کہا کہ تم جا سکتے ہو اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، لیکن تم نے گھوڑے سے نیچے نہیں اترنا۔ حضرت ابراہیم آئے اور وہاں پہنچ کر کے پوچھا، اسماعیل کے ایک خاتون خیمے سے نکلی، تو اس خاتون نے کہا کہ اسماعیل شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں، اب موجود نہیں۔ اب اس خاتون نے زیادہ خاطر توازن نہیں کیا حضرت ابراہیم کی، اور اچھے طریقے سے اس نے ڈیل نہیں کیا، نہیں ملے، تو حضرت ابراہیم نے جاتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے کو میرا پیغام دینا، اور اسے کہنا کہ اس چوکھٹ کو تبدیل کرو، یہ چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اشارہ تھا زوجہ کی طرف، لیکن وہ کوڈ ورڈ یہ عورت نہیں سمجھ سکی۔ جب آئے اسماعیل تو ان کو بتایا کہ آپ کے باپ نے یہ کہا کہ چوکھٹ کو تبدیل کرو، تو حضرت اسماعیل نے اس بد اخلاقی کی بنیاد پر اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، ایک اور زوجہ سے شادی کی۔ اب دوبارہ حضرت ابراہیم آئے، اس دوسری جو زوجہ تھی اسماعیل کی، اس نے آؤ بگو کی اور ان کا استقبال کیا، اور کہا کہ آپ دور سے آئے ہیں، ان کو پانی دیا، اور انہوں نے کہا، اور پھر کہا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، یہ پانی لیں، اپنے چہرے کو صاف کریں، دھوئیں۔ پھر اس نے ایک اور کام کیا کہ آپ گھوڑے سے نیچے نہیں اتر رہے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ پتھر آپ کے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، تو آپ پاؤں اس پتھر پر رکھیں تاکہ نیچے نہ اترنا پڑے گھوڑے سے، اور پھر ان کی جو بہو تھی حضرت ابراہیم کی، یعنی اسماعیل کی زوجہ، اس نے آپ کے پاؤں دھلائے، اور بعض روایات بتاتی ہیں یہ مقام ابراہیم وہی پتھر ہے جس پر پاؤں رکھے تھے کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب حضرت ابراہیم خوش ہوئے، اور اسماعیل کی زوجہ کو کہا کہ میرے بیٹے کو سلام دینا، اور کہنا میرے پاس وقت نہیں تھا اس لیے میں ٹھہر نہیں سکا ہوں، تو یہ جو تمہاری چوکھٹ ہے بہت اچھی چوکھٹ ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہے، اس کو تبدیل نہیں کرنا۔ تو پھر وہاں سے حضرت اسماعیل کی اولاد چلی اسی زوجہ سے،
اور یہ مکہ اس طرح آباد ہو گیا۔ ہم ابھی آتے ہیں آیت کی طرف، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس گھر کو ہم نے ثواب کی جگہ قرار دیے لوگوں کے لیے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ خانہ خدا جو امن ہے، ثواب کی جگہ ہے، برکت کی جگہ ہے، صرف مختص نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، تمام انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بشرط کہ اس کا احترام کریں، اس کی رسپیکٹ کریں۔ اور پھر یہاں کہا وَأَمْنًا، یہ لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بھی ہے اور امن کی جگہ بھی ہے۔ یہاں پر ایک آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، وہ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ پچھلی آیات میں کہا تھا کہ ابراہیم امام ہے پوری انسانیت کے لیے، اور امام کا ہونا بھی کافی نہیں ہوتا، ضروری ہے کہ اس امام کے ساتھ ساتھ کوئی مرکزی جگہ ہو جو امن کی جگہ ہو، لوگوں کے رجوع کی جگہ ہو، یعنی امام کے ساتھ ساتھ ان مقدس مقامات کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ امام ان مقدس مقامات کی طرف لوگوں کو بلا سکے۔ اور پھر دیکھیں کہا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، کہ ابراہیم کی جو جگہ ہے اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنایا جائے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، دیکھیں جو اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، فداکاری کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، پھر خدا اس کے پاؤں کی جگہ کو لوگوں کی سجدے کی جگہ قرار دیتا ہے۔ دیکھیں نا حضرت ابراہیم نے یہاں پاؤں رکھے تھے، اب ہم جاتے ہیں وہاں سجدہ کرتے ہیں، جہاں ان کے پاؤں لگے ہیں وہاں ماتھا ٹیکتے ہیں۔ یعنی آپ بھی اللہ کی راہ میں اگر قربانی دیں، اسٹرگل کریں، کوشش کریں اور خدا کی راستے میں جھکنے کی کوشش کریں، اس کی عبادت بجا لائیں، اخلاص ہو آپ میں، شرک سے دوری اختیار کریں، تو آپ کو بھی یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کے مقام کو اتنا بلند کرے کہ آپ کے پاؤں کی جگہ لوگوں کی سجدے کی جگہ بن جائے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور وَعَهِدْنَا، ہم نے آرڈر کیا اِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل، کیا آرڈر کیا؟ پاک کریں کس کو؟ گھر کو۔ آپ دیکھیں نا، ایک ہے خداوند تعالیٰ کی ذات، ایک ہے ابراہیم و اسماعیل، ایک میں اور آپ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ہم ہیں اللہ کے مہمان، ہم ہیں اللہ کے مہمان، ابراہیم و اسماعیل خادم ہے اس گھر کے، یعنی ایک حاجی کا، عمرے کا والے کا اتنا بڑا مقام ہے، اس گھر میں جا رہا ہے جس کے خادم کون رہ چکے ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل، جس کی صفائی کون کر چکے ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل۔ بس اپنی قدر کو جانے، اپنے مقام کو جانے کہ کتنا بڑا مقام خدا نے آپ کو دیا ہے، کہ جہاں آپ مہمان ٹھہر رہے ہیں اس گھر کے خادم کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل، اللہ کے خاص اور نیک بندے۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے گھر میں خادم کا ہونا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ غرور نہ کرے، بشرطے کہ وہ جو مہمان ہیں ان کی رسپیکٹ کرے، ان کا خیال رکھے، بہت بڑا مقام۔ اور یہاں پر یہ خادمی کہاں سے چلی ہے؟ ابراہیم و اسماعیل سے۔ وہاں پر خدا نے انہیں شرف دی ہے کہ اللہ کی گھر کی خدمت کر رہے ہیں، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر کی خدمت یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس لیے ابراہیم و اسماعیل کو عطا کیا گیا۔ وَطَاهِرَ بَيْتِي، میرے گھر کو پاک کرو، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكُعِ السُّجُودِ، اور سجدہ اور رکوع کرنے والے کے لیے۔ بس یہاں پر امپورٹنٹ نقطہ نکلتا ہے کہ یہ جو حاجی ہیں، عمرہ والے ہیں، ان کو وہاں جاتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کس گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کتنا بڑا مقام اس گھر کو حاصل ہے کہ وہاں پر خدا نے اپنے جنت کا پتھر رکھا ہوا ہے، وہاں پر امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے، وہاں اسماعیل دفن ہے، ہاجرہ دفن ہے۔ بس یعنی وہ ایک سفر میں کئی ثواب حاصل کر رہے ہیں، کئی ان کو خداوند تعالیٰ کئی اعزاز دے رہا ہے۔ اور پھر یہاں کہا کہ طاہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو پاک کرو کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، یعنی عبادت اور طہارت جڑی ہوئی ہے، یعنی اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، آپ کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے، اور بغیر طہارت کے عبادت نہیں ہے۔ اور پھر طہارت بھی دو قسم کی ہے، ایک طہارت ظاہری ہے، وضو ہے، غسل ہے، اور جو ہے وہ ملازمات ہیں اس کے طریقہ کار ہے، ایک طہارت باطنی ہے۔ عبادت کی صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی طہارت ظاہری ہو، اور اس کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آپ کی طہارت باطنی ہو، یعنی کہ آپ کا اندر پاک ہو،
وہ نماز خدا کے لیے ہو، سجدہ خدا کے لیے ہو، اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اس میں دنیاوی مقاصد نہ پائے جاتے ہوں، اور پھر خدا کی عبادت کر رہا ہے، کسی سے متعلق بغض کینہ نہ ہو اس دل میں، تاکہ وہ عبادت صحیح معنوں میں قبول ہو جائے۔ اور پھر دیکھیں یہاں عبادت کتنی مہم ہے کہ خداوند تعالی حکم دے رہا ہے ابراہیم و اسماعیل کے لیے کہ اس عبادت کے لیے خدا کے گھر کو کون تیار کریں؟ اسماعیل و ابراہیم۔ حالانکہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ تھے، کسی اور کو بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ اس گھر کو پاک و صاف کریں۔ ان کو آرڈر دیا جا رہا ہے، بتائی جا رہی ہے کہ عبادت جو کی جا رہی ہے، جس کے لیے تیاری ہو رہی ہے، جس کے لیے آمادگی کی جا رہی ہے خانہ کعبہ کی، جس کے لیے عبادت کی جا رہی ہے، اس کو کون انجام دار ہے؟ ابراہیم و اسماعیل۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت بھی امپارٹنٹ ہے، تو اس کو بجا لانے والے بھی امپارٹنٹ ہے، اس کے لیے مقدمات فراہم کرنے والے لوگ بھی امپارٹنٹ ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا کے گھر کو پاک و صاف ہونا چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ کی جو مسجدیں ہیں، امام بارگاہیں ہیں، جو مراکز ہیں، ان میں پہلی چیز جو ہونی چاہیے اس میں صفائی کا خیال ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض مراکز، سارے نہیں، صفائی کے اس میں انتظام ہی نہیں۔ وہ ایک مومن تھا، وہ اوپر نہیں بیٹھتا کرسی پر، ٹھیک ہے جی، میں نے کہا اس کو بڑا آپ کرسی پر بیٹھے، اس نے کہا نہیں میں کرسی پر نہیں بیٹھتا ہوں، یہ امام بارگاہ ہے، امام کا گھر ہے۔ اسی وقت میں نے کہا کہ یہاں صفائی کی ضرورت ہے، آج مل کر صفائی کرتے ہیں، تو پتلی گلی سے غائب ہو گئے۔ یعنی دیکھیں وہ اپنا کنسپٹ اپنے احترام کا بنایا ہوا ہے، اور پریکٹیکلی احترام کی جب بات آتی ہے تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے پہلے شرط لکھائی ہے النظافت من الایمان، اور یہ اسلام کو امتیاز حاصل ہے۔ ورنہ دنیا میں ایسے مذہب ہیں جو مذہب بعض جانوروں کا جو ہے فضلہ کھاتے ہیں، بعض جانوروں کا جو ہے وہ بعض غلاظتیں ان کی کھاتے ہیں، یعنی ایسے ایسے مذاہب دنیا میں موجود ہیں۔ اسلام کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ پہلا نعرہ اس عرب کی دنیا میں جہاں پانی کی کمی تھی، جہاں صفائی کے لیے مشکلات تھیں، وہاں گرمی کی وجہ سے پسینہ تھا، وہاں حکم دیا کہ غسل کیے بغیر جمعے کو مسجد میں نہ آئیں، اور پھر آرڈر دے دیا کہ عید کے دن غسل کریں، جمعے کے دن غسل کریں، وضو آپ کا ہونا چاہیے، طہارت آپ کی ہونی چاہیے، اور پھر بعض ایسے غسل ہیں جو واجب ہیں تاکہ اس بہانے سے انسان پاک و صاف رہے۔ اور پھر یہ کہا کہ پانی نہ ملے تیمم کرے، لیکن تاکہ اس کے ذہن میں رہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی کرتا رہے، کہ جب پانی ملے گا تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اور تیمم اس وقت تک ویلڈ ہے جب تک پانی آپ کو نہیں ملا، پانی ملتے ہوئے ان ویلڈ ہو جاتا ہے تیمم، اس سے پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس سے آپ عبادت نہیں بجا لا سکتے۔ یعنی اتنا تاکید کی ہے اسلام نے کس کی؟ صفائی کی۔ اور یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے وطاہر، کہ وطاہر بیتی، تم دونوں کے لیے ضروری ہے کہ آرڈر دیا جا رہا ہے میرے گھر کو صاف کرو، پاک کرو، پاکیزہ کرو۔ کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے ایک آرڈر دیا جا رہا ہے۔ یعنی صفائی نصف ایمان ویسے نہیں کہہ دیا، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، یعنی آپ گویا ایک عبادت کا حصہ بنا دیے گئے۔ یعنی صفائی، یہ نہانا، غسل کرنا، صفائی کا خیال رکھنا، یہ گویا کہ دین کا حصہ ہے، گویا کہ نماز کا حصہ ہے، گویا کہ عبادت کا حصہ ہے۔ یہ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطُرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب یہ بات ہوئی ہے حضرت ابراہیم کی، اور خدا نے ان کو امام بنایا، درمیان میں کیونکہ حضرت ابراہیم کعبہ کے متولی تھے، ان کا تذکرہ آیا، پھر دوبارہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا رب، کہ خدایا اس گھر، اس شہر کو، مکہ کو امن کا گہوارہ بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ،
اور کیا اس کے رہنے والوں کو اپنی نعمتوں سے رزق سے نواز، من آمنا منہم باللہ، اور صرف ان کو نواز کہ جو اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں۔ ہم آیت کے اگلے حصے میں آئیں گے کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی صرف ان کو خدا تو رزق دے کہ جو ایمان لائیں، خدا نے کہا نہیں، سب کو رزق دیا جائے گا، صرف ان کو نہیں دیا جائے گا کہ جو ایمان لائیں، رزق سب کے لیے۔ اور یہاں پر دیکھیں حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں دنیاوی مقاصد کے لیے، اس بلد میں اس شہر میں امن ہونا چاہیے، سیکورٹی اس کی صحیح ہونی چاہیے، سیفٹی ہونی چاہیے، دوسرا ان کو کھانا پینا رزق ملے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انبیاء ہوتے تھے صرف ہدایت اور ارشاد نہیں کرتے تھے، صرف لوگوں کی دین کی طرف رہنمائی نہیں کرتے تھے، صرف تبلیغ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے دنیاوی خواہشات کے لیے بھی دعا کرتے تھے، یعنی یہ ان کے لیے سیکورٹی خدا فراہم کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ رزق کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کا ہونا بھی ضروری ہے، امنیت کا، شانتی کا، سکون کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک گھر میں اگر لاکھوں کی آمدنی ہو، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو میاں بیوی کے درمیان، گھر والوں کے درمیان، صلح صفائی نہ ہو، آشتی نہ ہو، تو وہ آمدنی فائدہ مند نہیں ہے، وہ آمدنی ان کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتی۔ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رزق بھی ہونا چاہیے، ساتھ کیا، سیکورٹی، آمنی، سکون، جو ہے امن، سکون بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان کوشش کرے گھر میں سکون لانے کے لیے بھی ٹائم دے، شانتی کے لیے بھی ٹائم دے، صلح صفائی کے لیے بھی ٹائم دے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کماتا رہے اور پھر گھر کو چھوڑ دے، بچوں کا خیال نہ رکھے، ان کی کیئر نہ کرے، گھر میں خوشیاں نہ لائے۔ اور پھر یہ آیت ایک اور بھی بتا رہی ہے مقصد کہ دعا صرف اپنے لیے نہیں کرنی چاہیے، سب کے لیے کرنی چاہیے۔ کیا کہا، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا، اس شہر کو امن کا گہوارہ قرار دے، ورنہ کہہ سکتے تھے خدایا میرے لیے امن قرار دے، ورزق اہلہ، اس کے رہنے والوں کو رزق عطا کر۔ یعنی دیکھیں آپ دعا جب کر رہے ہیں تو سب کے لیے دعا کریں، تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، اس سے خداوند تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ بتایا، ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو ایمان پر ہیں، ان کو نعمتیں عطا کر۔ کس پر ایمان لا رہے ہیں؟ اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ان کو نعمتیں عطا کر۔ آپ پچھلی آیت کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ خدایا میری اولاد کو بھی تو امامت عطا کر، خدا نے کہا کہ نہیں، صرف ایمان والوں کو ملے گی۔ یہاں حضرت ابراہیم نے وہ نقطہ ذہن میں رکھتے ہوئے خدا سے جو دعا کی ہے، یہاں پر دعا میں کہا کہ رزق دے صرف ایمان والوں کو، لیکن خدا نے جواب دیے، قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، اے ابراہیم ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم سب کو رزق دیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ جو رزق مسلمانوں کو ملے گا اس دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، جو کافروں کو اس دنیا میں رزق ملے گا آخرت میں نہیں ملے گا۔ لیکن دنیا میں خداوند تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگنور نہیں کر سکتے، وہ میری مخلوق ہیں، وہ کیا ہے، میرے نافرمان ہیں، مجھ سے دوری اختیار کرنے والے ہیں، لیکن کیا ہے، میری مخلوق ہے، میں انہیں رزق سے محروم نہیں کر سکتا۔ وقال ومن کفر فامتعہ قلیلا، کہ کیا ہے، وقال ومن کفر فامتعہ قلیلا، خداوند تعالیٰ نے کہا کہ ہم جو افراد کفر کیے ان کو عطا کریں گے، لیکن اس دنیا میں عطا کریں گے، ثم اضطرہ الی العذاب النار، لیکن اس دنیا میں انہیں نعمتیں ملیں گی، آسائش ملیں گی، بہتری ملے گی، لیکن آخرت میں کیا ہے، ان کو کچھ نہیں ملے گا، عذاب ملے گا، بئس المصیر، اور انہیں کیا ہے، ایک ایسا ٹھکانہ ملے گا جو برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ ہے ایک نقطہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کافر ہیں، یہ اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اور کیا ہے، خدا کے عدل کے خلاف نہیں ہے کہ انہیں جو ہے جزا نہ دے، ان کو نعمتوں سے نہ نوازے، ان کو اس کا اجر نہ دے، صلہ نہ دے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جو کافر لوگ ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ اگر اچھے لوگ ہیں اس دنیا میں انہیں اجر ملے گا، اس دنیا میں آسائش انہیں ملے گی، لیکن آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اگر دنیا میں انہیں نہ ملے نا تو یہ عدل کے خلاف ہے خدا و تعالیٰ۔ بس وہ جو نیک یعنی اچھے کام کرتے ہیں، انسانیت کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتے، عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، تو اس دنیا میں انہیں
خداوند تعالیٰ کی سنت الہی کے مطابق انہیں اجر ملے گا، صلہ ملے گا، اور اس دنیا میں ان کے لیے بہتری ہوگی۔ یہ یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں۔